بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 51۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ چہارم، اصل کی تعریف۔ توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا اور اس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کی تعریف ذکر کی ہے اور اصول فقہ کا موضوع ذکر کیا ہے، اور اس سے متعلق بہت ساری مباحث اس میں ذکر کیے جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں جو اصل ہے اس کی تعریف ذکر کریں گے۔ اصل کی تعریف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی ہے، الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اور پھر بتایا ہے کہ اصل اس کو کہتے ہیں جس پر غیر کی بنیاد ہو، اور پھر یہ ابتناء جو ہے یہ بنیاد شامل ہے، چاہے ابتنائی حصی ہو اور چاہے ابتنائی عقلی ہو، دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ ابتنائی حصی کی مثال تو واضح ہیں، جیسے کہ دیواروں پر دیواریں چھت کے لیے بنیاد ہیں، یا اسی طرح جو جڑیں ہیں وہ درخت کے لیے بنیاد ہیں، یا اس طرح تنا ہے وہ شاخوں کے لیے بنیاد ہے۔ یہ ابتنائی حصی ہے۔ اور ایک ابتنائی عقلی ہے جو معنوی چیز ہے، جو نظر نہ آنے والی ہو، اور اس کی مثال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترتب الحکم علی دلیل کی دی ہے، کہ جس طرح کے حکم دلیل پر اس کی بنیاد ہوتی ہے تو اس طرح یہ ابتنائی عقلی ہے۔ لیکن یہاں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابتنائی عقلی کی مثال ہے ترتب الحکم علی دلیل، وہ تعریف کے شکل میں پیش کیے ہیں، جس پر آگے انشاءاللہ بحث ہوگی۔ اس کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قولہ اما تعریفها باعتبار الاضافة فيحتاج الى تعریف المضاف وهو الاصول والمضاف الیہ وهو الفقه، لأن تعریف المرکب يحتاج الى تعریف مفرداته الغیر البینہ ضرورت توقف معرفة الكل على معرفة اجزائه، ويحتاج الى تعریف الاضافة ايضا لأنها بمنزلة الجزء الصوري، الا انهم لم يتعرضوا له للعلم بأن معنى إضافة المشتق وما في معناه اختصاص المضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف. مثلا دليل المسألة ما يختص بها باعتبار كونه دليلا عليها، فأصل الفقه ما يختص به من حيث إنه مبنى له ومستند إليه، فالأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبتني عليه الشيء من حيث إنه يبتني عليه، وبهذا القيد خرج أدلة الفقه مثلا من حيث تبتني على علم التوحيد، فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول، وقيد الحيثية لا بد منه في تعريف الإضافيات، إلا أنه كثيرا ما يحذف لشهرة أمره۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کی تعریف باعتبار اضافت، اس میں ضرورت ہے مضاف کی تعریف کی طرف، یعنی اصول کی طرف، اور مضاف الیہ کی تعریف کی طرف ضرورت پڑے گی، اور وہ فقہ ہے۔ اس کی پھر وجہ بیان کرتے ہیں کہ مرکب کی جو تعریف ہے اس میں جو اس کے افراد ہے اس کی تعریف کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، تو اس کی وجہ بتا دی ہے، لأن تعریف المرکب یحتاج الی تعریف مفرداتہ، کیونکہ مرکب کی تعریف میں ضرورت پڑتی ہے اس کے مفردات کی تعریف کی طرف، اور اس کے وہ مفردات جو غیر بین ہو، واضح نہ ہو۔ کوئی بھی چیز ہو جو اس کے کئی چیزوں سے مرکب ہو، تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی چیزیں استعمال ہوئی ہے اس کی تعریف کرے، تو اس سے مرکب کی خود بخود تعریف ہو جائے گی۔ مثلا ہم سے کوئی کہتا ہے کہ بریانی کس کو کہتے ہیں، تو اب بریانی کے جو اجزاء ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ بریانی میں چاول ہوتے ہیں، اسی طرح بریانی میں سالن کا استعمال ہوتا ہے، اور بریانی کا اپنا ایک مسالہ ہوتا ہے، بریانی کا ایک اس میں ایک رنگ ہوتا ہے، اور اس میں ایک گرم مسالہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے اجزاء ترکیب وہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس کو یا نہاری کے بارے میں کوئی پوچھ لیتا ہے تو ہم اس کے اجزاء ترکیب بتا دیتے ہیں۔ تو مرکب کی تعریف یعنی مرکب کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو غیر مبین اور غیر واضح مفردات ہے اس کی پہچان کی جائے، تو اس سے مرکب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔
ضرورت توقف معرفت الکل علی معرفت اجزائی، کیونکہ کل کی معرفت موقوف ہوتی ہے اس کے اجزاء کی معرفت پر۔ اس کے بعد ایک علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعْرِيفِ الْإِضَافَةِ أَيْضًا، ایک تیسری چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اضافت کی تعریف ہے۔ گویا اس کو ہم ایک سوال کی شکل بھی دے سکتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے کہا ہے کہ مرکب اضافی میں ہمیں دو چیزوں کی تعریفوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مضاف کی اور ایک مضاف الیہ کی، حالانکہ مضاف الیہ میں یعنی مرکب اضافی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مضاف، ایک مضاف الیہ اور ایک ان کی طرف اضافت کی نسبت۔ جیسے مثلا غلام و زیدن ہے، اب اس میں بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ایک غلام ہے ایک زید ہے، یہ دو لفظ ہے، لیکن اس کو ہم نے اس کی طرف مضاف کیا غلام و زیدن، تو اس نے ہمیں ایک اور معنی دیا۔ غلام میں غلام کا معنی تھا، زید میں زید کا معنی تھا، لیکن اضافت کی وجہ سے اس میں نسبت کا معنی ہمیں حاصل ہوا، غلام و زیدن، زید کا غلام۔ تو اوپر ہم نے بیان کیا کہ مرکب اضافی میں دو چیزوں کی تعریف کی ضرورت ہے، تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تیسری چیز کی تعریف کیوں نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنہا، اور بیان کیا کہ یہ بمنزل جز سوری ہے، یعنی یہ بھی جز ہے جو جس سے شکل بنتی ہے اور وہ اگرچہ نظر نہیں آتا۔ الا انہم لم یتعرضوا لہ، لیکن علماء کرام جو اضافت کی تعریف ہے اس کی طرف درپے نہیں ہوتے، کیوں؟ للعلم بان معنی اضافت المشتق وما فی معناہ اختصاص المضاف الیہ باعتبار مفہوم المضاف، کیونکہ یہ اس کا معنی ہے، گویا اس میں تعریف بھی آ گئی، اضافت کی تعریف بھی آ گئی، کیونکہ یہ مشہور بات ہے، سب کو یہ معلوم ہے کہ مشتق یا جو مشتق کے ہم معنی ہو اس کی اضافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کو مضاف کے مفہوم کے اعتبار سے اس کے ساتھ خاص کرنا۔ یہ آپ نے علم النحو میں پڑھا ہوگا کہ جو مضاف ہوتا ہے یا تو مشتق ہوتا ہے اور یا مشتق کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ضارب زیدن، عام طور پر جو مضاف ہوتا ہے وہ مشتق ہوتا ہے، ضارب زیدن زید کا مارنے والا، مضروب زیدن زید کا مارا ہوا، یا مملوک زیدن زید کی ملکیت والی چیز۔ اور کبھی کبھی یہ مشتق نہیں ہوتا، جامد ہوتا ہے، جیسے غلام و زیدن، لیکن یہ یہاں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ غلام بمعنی مملوک ہے، یعنی یہ مشتق کے معنی میں ہے، اگرچہ غلام بظاہر جامد ہے۔ تو اضافت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز کی طرف مضاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مضاف الیہ کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں، مضاف کے مفہوم۔ یہاں عبارت ہے اضافت المشتق و ما فی معناہ اختصاص المضاف بالمضاف الیہ باعتبار مفہوم المضاف۔ مثلا ہم کہتے ہیں غلام و زیدن، تو اب غلام عام تھا، ہم نے اس کو خاص کر دیا کہ یہ زید کا غلام مراد ہے، تو اب غلام کو زید کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن یہ خاص تمام چیزوں میں نہیں بلکہ صرف مضاف کے معنی کے اعتبار سے صرف اس کو اس کے ساتھ خاص کیا ہے کہ یہ جو غلام ہے یہ زید کا ہے، لیکن غلام ہونے میں یہ اس کی طرف اس کے ساتھ خاص ہے، باقی چیزوں میں اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ باقی چیزوں میں مثلا بندہ ہونے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اسی طرح بیٹا ہونے میں یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، لیکن صرف غلامیت اور مملوکیت میں یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ اضافت کا معنی بھی اس میں آ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اضافت کی تعریف کی بھی ضرورت پڑے گی، اور پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے اضافت کی تعریف بیان کر دی اور اس کی ایک مثال بھی دی ہے، جیسے دلیل المسئلۃ، مسئلے کی دلیل، یہ مضاف الیہ، دلیل مضاف ہے، المسئلۃ مضاف الیہ ہے، تو دلیل المسئلۃ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دلیل جو اس مسئلے کے ساتھ خاص ہے، اس اعتبار سے کہ یہ اس کے لیے دلیل ہے۔ لہذا اصل الفقہ جب ہم کہتے ہیں تو ما یختص بی من حیث انہ مبنی لہ، وہ اصل جو فقہ کے ساتھ خاص ہے اس اعتبار سے کہ یہ اس کے لیے بنیاد ہے اور اس کی طرف استناد ہے۔ تو اب اصل کی یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے یہ فقہ کے لیے تو اصل ہے، اس اعتبار سے کہ یہ اس کے لیے اصل ہے تو اس پر ہم اصل کا اطلاق کرتے ہیں۔
تو اضافت میں یہ حیثیت کی قید موجود ہوتی ہے. فالاصول جمع اصل وهو في اللغة ما يبتني عليه الشيء من حيث انه يبتني عليه. لہذا مکمل تعریف یہ ہونی چاہیے کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے اور لغت میں اس کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو، اس اعتبار سے کہ اس پر اس چیز کی بنیاد ہے. تو یہ حیثیت کی قید اس میں موجود ہوتی ہے. اور اس تعریف سے ادلۃ الفقہ نکل گئے، اس اعتبار سے کہ یہ علم توحید پر اس کی بنیاد ہے، کیونکہ اس اعتبار سے پھر یہ فروع ہوں گے، اصول نہیں ہوں گے. تو مطلب تمام اعتبارات سے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ خاص مفہوم کے اعتبار سے یہ اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اور اسی کو اضافت کہتے ہیں. تو اب مثلا ہم کہتے ہیں اصول فقہ کو اصول فقہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دلائل ہے یہ ان فقہ کے مسائل کے لیے اصول ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دوسری چیزوں کے لیے بھی اصول ہوں، دوسری چیزوں کے اعتبار سے یہ فروع ہو سکتے ہیں. مثلا ہم آگے بھی ایک مثال آ جائے گی، زید کو ہم کہیں کہ یہ زید عمر کا باپ ہے، تو یہ زید عمر کے لیے اصل ہوا. تو اب یہ ضروری نہیں کہ زید اصل ہے ہر اعتبار سے، بلکہ نہیں، صرف عمر کے لیے اصل ہونے کے اعتبار سے یہ اصل ہے، باقی یہ اپنے والد جو ہے بکر اس کے اعتبار سے یہ فرع ہے. تو یہ حیثیت کی قید ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اور اسی کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے وقید الحیثیت لابد منہ فی تعریف الاضافیات. اضافیات کی تعریف میں حیثیت کی قید کا ہونا ضروری ہے، مگر اکثر حیثیت کے قید کو حذف کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مشہور ہوتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو حذف کیا جاتا ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں ایک تو اصل کی تعریف بیان کی، اصل کی تعریف ہے ثم یبتنی علیہ غیرہ، پھر اصل کی دو قسمیں بیان کی کہ ایک ابتنائی حسی ہوتا ہے اور ایک ابتنائی عقلی، دونوں کو یہ شامل ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ مرکب کی تعریف کا طریقہ کیا ہے. تو مرکب کی تعریف کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو اجزاء اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کے ذریعے سے مرکب کی وضاحت ہو جائے گی. پھر یہ بات بیان کی کہ مرکب اضافی میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تین چیزیں ہوتی ہیں. تو مرکب اضافی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ اور ایک اضافت. اور تیسری بات ہم نے یہ ذکر کی کہ تعریفات میں حیثیت کی قید بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ تعریفات پہ اشکالات ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، اور بلکہ بہت ساری چیزوں میں حیثیت کی قید موجود ہوتی ہے. اگر حیثیت کی قید ملحوظ نہ رکھے تو تعریفات باطل ہو جائے گی. جیسے مثلا کسی کو ہم کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، تو اور بعد میں کسی اور کو بھی کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، تو اب سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے اس کو بھی بڑا عالم کہا، اس کو بھی بڑا عالم کہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پہلے کو بڑا کہا ہے تو دیگر کے بنسبت ہے، اور دوسرے کو جو بڑا کہا ہے یہ بھی دیگر کے بنسبت ہے اس پہلے والے کے علاوہ. اس طرح ابتدا میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ابتدا جو لفظ ہے ایک ابتدائی حقیقی ہوتا ہے اور ایک ابتدائی اضافی. بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ابتدا ہے، تو ابھی ابتدا کا جو لفظ ہے یہ حقیقی معنی تو یہ ہے بالکل شروع، لیکن کبھی کبھی مقاصد سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ابتدا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ذکر کر دیا کہ جو حیثیت کی قید ہوتی ہے یہ عام طور پر ذکر نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ سامنے والے سے اس کا خوف نہیں ہوتا، یہ تسلی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو اس کا علم ہے، اس لیے حیثیت کی قید کو حذف کیا جاتا ہے. پھر اس ضمن میں یہ بھی بیان کیا کہ جو اصول فقہ ہے یہ اگرچہ فقہ کے لیے اصل ہے، لیکن یہ خود تمام اعتبار سے یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو اصل ہے وہ علم کلام ہے. کیونکہ پہلے ہم یہ تسلیم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حجت ہے، اللہ کا کلام حجت ہے، پھر اس کے بعد جب اس کو حجت ہے تو پھر اس سے ہم مسائل کا استنباط کریں گے اور مسائل کا استخراج کریں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے اصل کی تعریف کی، اور انشاءاللہ اصل کے تعریف سے متعلق بہت ساری باتیں اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے.